ارطغرل ڈرامے میں وہ کیا بات ہے جس کے باعث دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ملکوں کے ملک دیوانے ہو گئے ہیں، دوسری طرف کچھ حکومتوں پر لرزہ طاری ہے، خوف میں مبتلا ہے، پابندیاں لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بیانات میں فتوے تک آ چکے ہیں، حالانکہ اس میں نہ کوئی ہوش ربا گانے ہیں، نہ رقص ہیں، نہ آئٹم نمبر ہیں۔ دنیا میں تو جیسے ارطغرل کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اہم شخصیات ارطغرل کے ساتھ سیلفیز پوسٹ کر رہے ہیں اور اداکاروں سے ملنے کے لیے ان کے سیٹس پر آ رہے ہیں۔ دوسری کنٹریز تو چھوڑیں، یو کے اور ساؤتھ افریقہ میں ارطغرل کیفے کھل چکے ہیں، یہاں تک کہ ٹورسٹ ارطغرل ٹور کے لیے ترکی آنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر اس کو 500 بلین سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔ لوگ اپنے گھروں اور دکانوں میں کائی، اصل میں اس قبیلے کا نام تھا جہاں سے ارطغرل کا تعلق تھا، اس کے فلیگز لگا رہے ہیں۔ نوجوان سروں پر ارطغرل کی ٹوپی اور اس کی انگوٹھی پہن رہے ہیں۔ اپنے ڈی پیز پر سپرمین اور بیٹ مین کی پکچرز کے بجائے ارطغرل کی پکچرز لگا رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اس ڈرامے نے ایک ایسا گلوبل ٹرائب فارم کر دیا ہے جس کے کرداروں میں لوگ خود کو اور آج کے سیاسی داؤ پیچ کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے ایک کلچرل ایفیکٹ ڈال دیا ہے بہت سے لوگوں پر۔ پاکستان میں جب سے یہ پی ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ ٹیلی کاسٹ کیے جانے لگا ہے تو سیاسی طور پر چند لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہمیں مقامی تاریخ اور ٹیلنٹ کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک لحاظ سے یہ بات مناسب سمجھی جائے تو اس کی ذمہ داری ٹی وی چینل مالکان خصوصاً پی ٹی وی پر پڑتی ہے کہ ہمارے پاس تاریخ کی ایسی کہانیاں موجود ہیں یا نہیں۔ سچ یہ ہے کہ 90s کے بعد سے پی ٹی وی کوئی ایسا ڈرامہ بنانے میں کامیاب ہی نہیں ہوا جو پبلک ایسپریشنز کا ریپریزنٹیٹیو ہو۔ محمد بن قاسم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، ناصر الدین محمود، رضیہ سلطانہ، غیاث الدین بلبن، جلال الدین سے علاؤ الدین خلجی، غیاث الدین تغلق، پھر بابر اور شیر شاہ سوری سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک، انگریز امپیریلزم کے خلاف لڑنے والے سراج الدولہ، حیدر علی، ٹیپو سلطان، سید احمد دہلی وغیرہ۔ یہ تو ایک اسمال ٹاپک ہے نا آپ لوگوں کے لیے۔ باقاعدہ لکھا جائے تو بے شمار ایسے ٹاپکس ہیں اور بے شمار ایسے واقعات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، سٹوریز بنائی جا سکتی ہیں، ڈراماز بنائے جا سکتے ہیں۔ بات تو یہ کہ ہمارے یہاں ان پر توجہ دی جائے تو حقیقت میں بریتھ آف کلچرل انفلوئنس سرحدیں کراس کر جائیں گی۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا دہلی کے سلطان علاؤ الدین خلجی کے کیریکٹر اسیسینیشن پر ایک فلم بناتے ہیں، پدماوت، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اعتراض مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اعتراض کر بیٹھے ہندو کہ رانی پدماوتی کی غلط تصویر پیش کی گئی ہے۔ حالانکہ تمام ہسٹورینز کے مطابق، اس دور کی تمام دستاویزات کے مطابق اور تاریخ میں کہیں پدماوتی کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ کردار 16ویں صدی کے ایک شاعر نے 250 سال بعد اپنی کہانی میں لکھا، جو محض ایک کہانی تھی اور تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اور پھر یہ کہانی لکھی بھی علاؤ الدین خلجی کے 250 سال بعد۔ اس پر ہندو آبجیکشن کرتے ہیں کہ ایک راجپوت رانی مسلمان بادشاہ کے ساتھ تعلق پر کیسے آمادہ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ تاریخ ہندوستان اس طرح کے حقیقی رشتوں سے بھری پڑی ہے کہ ہندو راجاؤں نے اپنی بیٹیاں خود مسلمان بادشاہوں کے ہاں فیوریٹ بننے کے لیے اور ان کے ساتھ رشتہ داری کے لیے استعمال کی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ارطغرل کی۔ اس کی سب سے اہم بات جس پر لبرل مسلمان حکومتیں اور غیر مسلم حکمران دونوں فکر مند ہیں، وہ یہ کہ یہاں مسلم معاشرت کو دکھایا گیا ہے، اسلام کے کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی سے اجتناب کیا گیا ہے، جذبہ جہاد، مظلوم کا ساتھ دینا، خواہ وہ ساری دنیا ظالم کا ساتھ دے، امن اور انسانیت، گلوری آف اسلام کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ پر یقین اور توکل اور عشق رسول ہی ایک مسلمان کا سرمایہ قرار دیا گیا ہے۔ فائٹرز آف اسلام کی بہادری کی کامیابی ہے اور کامرانی کی داستانیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اسلام کے خلاف یہود و نصارہ یعنی کہ جوش اور کرسچنز کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں مفتیان کرام یعنی کہ اسکالرز نے اس سیریز کو دیکھنا شرعاً جائز قرار دے دیا ہے، لہذا دیندار خاندان اپنے بچوں کو اس سیریز کو دکھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس سیریز میں مسلمانوں کے کردار اور ہائٹس اور مورالٹی سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ حال ہی میں لاس اینجلس میں ایک کرسچنز کپل نے اسلام قبول کیا۔ امریکن مسلم سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ سوچئے، یہ ایک ڈرامے میں ایکسپریشنز آف اسلامک سوسائٹی کے اثرات ہیں۔
اگر دنیا میں واقعی حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست کہیں بنائی جا سکی تو اس کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہی وہ وجہ ہے جس کے باعث اندرون ملک و بیرون ملک لبرلز پریشان ہیں، لیکن وہ اطمینان رکھیں، ڈرامہ دیکھنے اور دکھانے سے مدینے جیسی اسلامی ریاستیں نہیں بنے گی۔ ہاں، اس کے لیے کائی قبیلہ یعنی کہ کائی ٹرائب جیسی جاں فشانی ہمت اور بہادری پیدا کرنی ہوگی۔ ادھر ہمارے وزیر اعظم کشمیر کے سلسلے میں مودی کے سارے اقدامات کا جواب مساجد کے باہر کچھ دیر کا مظاہرہ کا اعلان کر دیتے ہیں، پھر وہی مظاہرہ کورونا کی نظر ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو بھارت کے ہر انفلٹریشن اور ٹیررزم ایکٹ پر ان کا چلچلاتا ہوا بیان آ جاتا ہے کہ بھارت ہم پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے تاکہ دنیا توجہ دے۔ کپتان صاحب سے ایک بات کہوں گا، آپ تو اٹیکنگ کپتان کی حیثیت سے مشہور تھے کشمیر کے معاملے میں، جہاں بھارت جارحانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنائیں، پھر دیکھیں دنیا کیسے توجہ دیتی ہے۔ ارطغرل کے قبیلے کا جھنڈا بھی بڑا جارحانہ ہے، جس پر 2 تیروں اور 1 کمان کا نشان ہے۔ آج یہ نشان ترکی کی سرحدوں کے باہر چائے خانوں یعنی کہ کیفیز، دکانوں، ٹی شرٹ، کی چینز اور ٹوپیوں پر نظر آ رہی ہے۔ دنیا بھر سے ٹورسٹ ترکی کے ٹاؤن سعود کا رخ کر رہے ہیں، جہاں ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکٹیو ارطغرل غازی کا مقبرہ ہے۔ ٹورسٹ کا کہنا ہے کہ وہ ارطغرل کے کائی ٹرائب کی بود و باش اور رہن سہن کے طریقوں سے اتنے امپریسڈ ہوئے ہیں کہ انہوں نے سعود آنے کی ٹھان لی تھی۔ ارطغرل کی قبر کے پہلو میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چند سلطنت عثمانیہ یعنی کہ اوٹومن امپائر کے زیر انتظام رہنے والے تمام ممالک سے لائی گئی خاک ڈسٹ کو بڑی ترتیب سے ڈبوں میں سجا کر رکھا گیا ہے۔ لکس اوزم ایکچولی۔ یہ ہے میڈیا، اس کے ڈراموں اور فلموں کی بے پناہ ثقافتی اثر جو کہ بیونڈ بارڈرز ہوتا ہے۔ کاش ہمارے چینلز، پروڈیوسرز، رائٹرز اور ایکٹرز اس بارے میں کچھ کرنے کا سوچیں۔ حکومت کوئی پروڈکشن ہاؤس بنائے، اس کے لیے باقاعدہ فنڈ مہیا کیے جائیں۔ آج کا دور میڈیا وار کا دور ہے، اور میڈیا کا وار اسلحے کے وار سے قبل دلوں اور دماغوں دونوں کو فتح کر لیتا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے، آپ لوگوں کا ارطغرل ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کیا یہ ہم لوگوں کی رہنمائی کر پائے گا یا ہم لوگوں کو سبق دے پائے گا اور جسٹ فار انٹرٹینمنٹ؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، گڈ بائے۔